جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک بات بہت زیادہ جس پہ آج کل مسلم لیگ نون بہت ساری منظوریاں لے رہی تھی اور لے رہی ہے ابھی تک، وہ ہے عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف غداری کے مقدمات، اور اس میں انہیں ایسے صحافی بھی مل جاتے ہیں کہ جو گواہیاں دینے کو تیار ہو جاتے ہیں ایسے کیا کہیں مقدمات کو، جو کہ کسی کے خلاف بھی اس طرح نہیں ہونے چاہیے۔ بے شک خان صاحب وزیر اعظم ہوں تو نواز شریف زرداری یا ان میں سے کسی بھی، یہ سارے جو ہیں ٹھیک ہے، تھوڑی بات اوپر نیچے ان کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہیں تو سارے جو ہیں نا وہ محب وطن ہی ہیں، کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بہرحال جو منظوریاں لی جا رہی تھیں، آج اس کے غبارے سے ہوا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور صاحب نے پوری طرح نکال دی ہے۔ یعنی وہ جو آج انہوں نے اعلان کر دیا، اور پہلے خیال تھا لوگوں کا کہ ان کی انفارمیشن نہیں تھی کہ وہ اگر ایسے مقدمات پنجاب میں بنائیں گے خان صاحب کے خلاف مسلم لیگ نون، تو کے پی میں ان کی حکومت ہے پی ٹی اے کی، تو وہ بھی شروع کر دیں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ فواد چودھری صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں، لیکن یہ کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ پہلے سے ہی کوئی ایسی چیز ہے۔ لیکن اور پھر اس کی خاص بات یہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو صوبے کا یعنی وزیر اعلیٰ وہ اتنی بڑی بات خود وہ بتا رہے ہیں۔ تو کیا انہوں نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو غداری کے مقدمات یہ بنا رہے ہیں یا بنانے لگے ہیں، یا ان کو بڑا شوق ہے خان صاحب پہ یا پی ٹی اے کے دوسرے لوگوں پہ، تو یہ سن لیں کہ نواز شریف پر تھانہ کینٹ میں، یعنی وہ کے پی کی بات کر رہے ہیں، مقدمہ جو ہے وہ درج ہے اسی طرح کا، اور زرداری صاحب پہ بھی مقدمہ درج ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی ساتھ ایک بتا دیا کہ مریم نواز کا لحاظ رکھا گیا کہ وہ خاتون ہیں تو انہوں نے وہ نہیں کیا، لیکن اگر وہ ایسے ہی کریں گی تو ان کا نام بھی اس پرچے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو ٹٹ فار ٹیٹ کی جو پالیسی ہے علی امین گنڈاپور کی، وہ بالکل اس پہ وہ پوری طرح قائم ہے، اور اسی وجہ سے خان صاحب کا زیادہ اعتماد انہیں حاصل ہو چکا ہے۔ وہ کے پی کے وزارت اعلیٰ تو وہ ہے، وہ بھی اہم چیز ہے، لیکن اب پارٹی کے بہت سارے معاملات جو ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ ہم نے خبر بھی بریک کی تھی کہ خان صاحب جو ہیں وہ جو مرکزی قیادت ہے وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں، ان کی اس سے وہ خوش نہیں ہیں ان کی کارکردگی سے، تو وہ وزیر اعلیٰ کے پی کو ان آفیشلی، ظاہر ہے وہ اس طرح ایک پہلے ہی وہ وزیر اعلیٰ بھی ہیں، انہیں اور کتنی وہ دے سکتے، دوسرا وہ ایک خاص صوبہ ہے، وہ پورا پاکستان کو نہیں کر سکتے، لیکن کافی چیزیں جو ہیں باب خان صاحب ان کے ذریعے کرتے ہیں علی امین گنڈاپور کے، کیونکہ وہ خان صاحب کی پالیسی کے مطابق چل رہے ہیں، جو اس وقت یعنی اگریسیو، جو پتہ ہے خان صاحب کا سٹائل تو ہے، وہ وزیر اعظم ہوں، اپوزیشن لیڈر ہوں، جو بھی وہ اگریسیو ان کا سٹائل ہے، تو کرکٹ بھی وہ اسی طرح انہوں نے کھیلی، اور وہ ان کا خیال ہے کہ وہ اسی طرح جیتتے تھے، کہ جیت کا ذہن کے اور مایوسی سے ہار کو ذہن میں رکھ کے وہ نہیں کھیلتے تھے، اسی طرح سیاست میں وہ ان کا ہے۔ تو وہ گنڈاپور صاحب نے پھر آج ایک بڑی خبر دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو کیسز آپ بنا رہے ہیں، ذہن میں رہے کہ یہ میاں صاحب پہ بھی ہونے ہیں، زرداری صاحب پہ بھی، بلکہ کہا کہ ہو چکے ہیں، اور مریم نواز بھی اس سے ابھی تک تو نہیں کیا کیونکہ وہ خاتون ہے، لیکن اگر ایسے چلتا رہے گا تو ان کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے، اور دیگر پھر نون لیگ کے جن پہ ان پہ ہوگا، کیونکہ یہ میرٹ پہ تو یہ بننے نہیں ہیں پرچے، ایک دوسرے پہ غصہ ہی، اگر وہ اصل میں ان کا کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ میرٹ تو کوئی غداری تو کوئی ایسی ہے نہیں، لیکن اگر آپ نے ایسے بنانے ہیں تو اس طرح کے تو پھر وہ کے پی میں اور بن جائیں گے، پہلے بھی بنے ہوئے ہیں، تو اس پہ وہ پھر وہ بھی نکالیں گے، پھر وارنٹ بھی نکلیں گے میاں صاحب کے جو مری میں بیٹھ جاتے ہیں جا کے۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے اب یہ ختم ہو جانا چاہیے، یہ مذاق بنا ہوا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کو جو ہیں وہ یہ محب وطن اور غداری اور اس طرح کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، یہ سب سے آسان کام بنا ہوا ہے۔ دوسری جو اہم بات آپ کو جو شیئر کرنی ہے، وہ فرینکلی سپیکنگ ہمیں تھوڑا اندازہ تھا، کوئی انفارمیشن بھی تھی کہ یہ پی ٹی اے کا جلسہ اسلام آباد کا یہ ہونا شونا کوئی نہیں ہے، اور اس کی وجہ یقین کریں کہ یہ خود ان کے لوگ ہیں، یہ بہانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور یہ جی پورا انہوں نے وہ موقع دے کے اور عین وقت، چلو انتظامیہ کا قصور ہے، گورنمنٹ کا انوالومنٹ ہے، وہ کبھی نہیں چاہے گی، وہ آپ کے سیاسی حریف ہیں، لیکن یہ بھی ایسے خوشی سے اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم ملتوی ہونے کا اعلان کرتے ہیں،
تو اب ہم عدالت سے وہ کریں گے، انہوں نے یہ حد جو ہے وہ کنٹیمپٹ کر دی ہے، تو لہٰذا اب یوم عاشورہ جو ہے وہ محرم کے بعد پھر دیکھیں گے اور اس کے بعد ڈیٹ ہمیں ملے گی، یعنی اسی طرح یہ کئی مہینے۔ تو یہ فواد چودھری صاحب کی بات پھر یہ درست ثابت یہ کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے، کوئی ان کی ہے ہی نہیں پلاننگ، اپنی اپنی پڑی ہے۔ آدھے تو وکیل ہیں، اور وکلاء کا آپ کو پتہ ہے کہ ان کے تو وہ چیز وہ سیاستدان اس طرح نہیں ہوتے، وہ تو ان کے اپنے اپنے وہ جو ہیں مفادات ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ بڑی خوشی سے اعلان کر رہے تھے، ان کے چہروں پہ یعنی کوئی وہ ناراضگی نہیں تھی۔ ہاں سیاسی لوگوں پہ ہوتی ہے، جیسے اسد قیصر سیاسی شخصیت ہے، وہ اچھا بولتے بھی ہیں، ان کا دل بھی ہے، عمر ایوب ہیں سیاسی، لیکن باقی اب میں کس کا نام لوں، تو سارے تو وہ جو ہیں وہ، اور نئے آ کے تو اب جو کچھ کر رہے ہیں، خاص طور پہ ترجمان تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا چیز ہے، وہ تو اب بہت کھل کے سامنے حضرت آ چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا مسئلہ یہ اپنا ہی ہے۔ یہ دیکھیں ایک خاتون وہ اکیلی پہنچ گئی، نہ کہ وہ زیادہ عمر کی بھی تھی، لیکن وہ آ کے وہ پولیس سے وہ پوچھ رہی، حالی میدان میں وہ صبح آ گئی تھی، تو آ کے انہوں نے پولیس کو کہا بھی کہ یہ کیوں آپ ایسے کرتے ہیں، چلو بات کی کو کچھ تو تسی بھی ٹر جاؤ، یعنی یہ جو اتنی لیڈرشپ ہے یہ بھی جا کے ادھر کو تھوڑا سا کو رزسٹ تو کریں نا، تو کوئی نہیں، یہ یعنی بڑے خوشی سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ملتوی کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور پھر دیکھا جائے گا محرم میں، اور بس یعنی دیکھا جائے گا، ایسے ہی کئی عرصہ ہو گیا۔ تو یہ اب وہ چیز بنتی ہے، ماحول بنتا ہے، یہ پھر خود ہی خراب کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو نظر آ رہا ہے حقیقت اس سے آگے ہوتی ہے، یہ اپنی نالائکی سے دوبارہ ادھر واپس چلے جاتے ہیں، یعنی تھوڑا سا ان کو وہ سیٹنگ ہوتی ہے تو پھر یہ دوبارہ خرابی، یہ چاہتے ہی شاید خود ہی یہ ایسا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے معاملات جو ہیں ابھی ان کے اسی طرح ہیں۔ تیسری اہم بات جو دیکھا آپ نے بھی پتہ نہیں غور کیا کہ نہیں، مجھے ایک میرے استاد کہہ لیں صحافت کے بڑا نام، ان سے میں نے اجازت نہیں لی، نام میں لینا تو چاہیے، بہرحال انہوں نے مجھے ایک بڑا پوائنٹ کل کور کمانڈ کانفرنس کا بتایا اعلامیے میں، کہ انہوں نے کہا کہ پہلی دفعہ پچھلے 1 سال میں یہ ہوا ہے کہ اعلامیے میں غور کریں 9 مئی کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں کہا یہ میں نے پہلے دیکھا تھا تو نوٹ نہیں کیا تھا، یہ تو جب دوبارہ دیکھا تو وہ واقعی وہ نہیں تھا، اگرچہ اس میں وہ ڈیجیٹل دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے، وہ تھوڑا سا تھا اشارہ ان کی طرف پی ٹی آئی، لیکن بہرحال وہ یہ واقعی یہ بڑی ہی ایکسیپشنل بات ہے کہ وہ 9 مئی کا ذکر اب اس طرح نہیں تھا، بلکہ ہے ہی نہیں تھا۔ تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کوئی تبدیلی ہے، اور کچھ اطلاعات ایسی ہیں بھی کہ کوئی بات چیت کہیں کسی لیول پہ یہ رکتی نہیں ہے۔ ہاں وہ سامنے والی آ کے بات وہ بہت اگلی پوزیشن ہوتی ہے، ابھی سٹارٹ میں جو ہیں وہ خفیہ مذاکرات یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں، چلتی رہتی ہیں، لیکن بہرحال ابھی وہ مصدقہ اطلاع نہیں ہے، امید ہے 1-2 روز میں انشاءاللہ وہ بھی ہم اس پہ پیچھے لگے ہیں، پتہ لگ جائے گا تو آپ سے شیئر کریں گے، لیکن ایسی کچھ غیر مصدقہ اطلاعات ضرور ہیں کہ کوئی اندر کھاتے غیر رسمی سی گفتگو جو ہے وہ سٹارٹ ہوئی ہے، اور وہ کس کی ہے وہ بھی ہم آپ کو سے شیئر کریں گے۔ تو بہرحال خان صاحب سے وہ کرنا تو پڑے گی بات ہی، تو پھر وہ تو حل تو اور کوئی نہیں ہے، ہمیں یہ ادھر سے کر لو ادھر سے اور پرچے کر لو، یہ تو اب تو یہ میرا خیال ہے جس طرح ووٹ پڑ گئے ہیں، جس طرح لوگ اسمبلیوں میں آ گئے ہیں، اب یہ معاملات یہ اب چھوڑ دینے چاہیے، اب صلح کر کے ملک کے لیے کچھ کریں تو وہ اس کا حل تو اب تو یہی ہے۔ تو لہٰذا یہ پالیسی جو ایک تو علی امین ملا پور صاحب کی بالکل وہ درست ہے، اور وہ بلا صحیح یعنی خان صاحب کی وہ ڈگر پہ چل رہے ہیں، اور دوسرا یہ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے معاملات بھی آپ کو بتا دیے، اور تیسرا کہ 9 مئی اعلامیے میں شامل نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مزید اپڈیٹ کے ساتھ، خاص طور پر جو چوتھی بات آپ کو ابھی تھوڑی ہلکی بتائی ہے کہ غیر رسمی گفتگو اندر کھاتے، وہ اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ جب پکی ہو جائے گی وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ تھینک یو۔